السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد نور اللہ الانور وعلى آلہ المصابیح الغرر وأصحابه السرج الزهر اللهم صل عليه وعليهم صلاة تنور بها وجوهنا وصدورنا وقلوبنا وقبورنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم آپ حضرات سے گزارش ہے، حضور غیاث ملت کا حکم ہے کہ کوئی بھی مجمع سے اٹھ کے نہ جائے، یہاں بیٹھے رہیں، کچھ دیر بعد قائد ملت خود تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بالجمعی کے ساتھ بیٹھیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وآله وصحبه أفضل الصلاة وأكمل التسليم۔ نہایت احترام اور دل کی گہرائیوں سے سید کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکسمناہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معالي الجود والكرم ومولانا العلم والحلم والحكم محمد معالي الجود والكرم عليك سيدي يا رسول الله وآله وصحبه وبارك وسلم۔ یہ عجیب اور غریب واقعہ ظہور پذیر ہوا کہ عزیز گرامی قدر سید افضل میاں اللہ ان کی عمر میں اور ان کی حفظ و درایت میں خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین آمین۔ ان کی آج دستار بندی ہے، سبحان اللہ، ابھی ہوئی نہیں مگر غیاث ملت نے سب سے پہلے ہم لوگوں کی دستار بندی کرا دی۔ جی 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 سبحان اللہ، یہ عجیب و غریب واقعہ ہے۔ ان کی دستار بندی سے پہلے
کیا فکر ہے. ہم لوگوں کی دستار بندی ہو گئی. سبحان اللہ ماشاء اللہ. گویا کہ دستار بندی کرنے جو آئے تھے وہ خود مستحق تھے کہ ان کی دستار بندی کی جائے. سبحان اللہ. بہرحال جو کچھ بھی ہو ہم تو کسی قابل نہیں ہیں، اللہ دستار بندی کے لائق بھی نہیں. اب یہاں میں چند ضروری باتیں عرض کروں گا. دل کی کھڑکیاں کشادہ رکھیں گے. یاد رہے کہ دین کا اور دین کے احکام کا دار و مدار کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی نے چونکہ میرے آقا سرور کائنات کو آخری نبی کی حیثیت سے دنیا میں مبعوث فرمایا، فتح باب نبوت پہ لاکھوں سلام، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سبحان اللہ. میرے آقا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو کتاب اتاری اب کوئی کتاب نہ اترے گی. اور آپ جو دین لے کر آئے اب کوئی دوسرا دین نہ آئے گا. بے شک. اس لیے اب کیا قیامت تک صرف بے دینی کا دور ہوگا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ نے قیامت تک کے لیے اس دین کو قائم رکھنے کا وعدہ کیا. جب دابۃ الارض آئیں گے اور لوگوں کی پیشانیوں پر نورانی یا کفر کا نشان لگا کے جائیں گے، اسی وقت ایک ہوا چلے گی. جتنے دل میں ایمان کی روشنی رکھنے والے ہیں اس ہوا کی خوشبو سے آنن فانن دنیا سے کوچ کر جائیں گے. اب دنیا میں کوئی بھی صاحب ایمان نہ رہے گا، وہ وقت دور ہے. مگر اس وقت تک دین کو تو قائم رہنا ہے. تو اگر وہ کتاب محفوظ نہ رہے تو دین کیسے قائم رہے گا؟ اور وہ سنت اگر محفوظ نہ رہے تو پھر دین کیسے محفوظ رہے گا؟ آپ سوچو، آسمان سے کتابیں کتنی اتری مجھے تعداد معلوم نہیں، مگر میں نے پڑھا کہ 10 صحیفے آدم علیہ السلام پر اترے. نوح علیہ السلام پر کیا کیا اترا؟ ادریس علیہ السلام پر کتنے صحیفے اترے؟ ابراہیم علیہ السلام پر کتنے صحیفے اترے؟ اور ان کے علاوہ دوسرے انبیاء اور رسل پر کتنی کتابیں اور صحیفے اتری؟ ان کا نہ مجھے علم ہے، نہ میں ان کی کوئی کاپی کہیں پاتا ہوں. جس دین کو وہ لے کر آئے وہ ایک متعین وقت تک کا تھا. جب تک اللہ نے چاہا
وہ دین بھی محفوظ رہا، وہ کتاب بھی محفوظ رہی۔ قیامت تک کے لیے اگر وہ دین اترے ہوتے تو توریت کو کوئی نہیں بگاڑ سکتا تھا، انجیل میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی تھی، زبور میں کوئی بھی رد و بدل نہ ہو سکتا تھا، مگر قرآن، کیا اس قرآن کے لیے رد و بدل کی کم کوشش کی گئی؟ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین رد و بدل کرتے تھے، اور تو اور قرآن مجید میں اللہ نے خود فرمایا کہ نبی پاک جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں القى الشیطان فی امنیتہ، ان کی قراءت کے بیچ میں جیسے ہی وہ سکتہ کرتے ہیں شیطان اپنی بات ٹھونس دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، بولو، تعریف کرنے کا کام جاری تھا کہ نہیں؟ مگر وہ تحریف میں شیطان جب کامیاب نہ ہو سکا، جی بے شک بے شک، تو شیطان کے ناہنجار اولاد کا کیا کام ہوا؟ حق ہے، حق، بے شک بے شک، 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا۔ سوچو، ہجرت کیے ہوئے میرے آقا کے کتنے سال ہو گئے؟ 1442واں سال چل رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھ گئے؟ اور قرآن کا نزول 10 سال پہلے سے ہو رہا، 10 سال تک مکہ مکرمہ میں قرآن اترا، 10 سال مدینہ منورہ میں اترا۔ اب مطلب یہ ہوا کہ کم سے کم 1452 سال تو ہو گئے، جی، اور اس مدت میں کیا کوئی ایک آیت بھی بدل سکا؟ نہیں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی بھی اس میں ترمیم کی جا سکی؟ نہیں، کیا لوگوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ جی جی، ابھی ماضی قریب میں کتنی کوششیں کر چکا ہے قادیانی، جی، کتنی کوششیں کی اسماعیل دہلوی نے۔ اسی لیے تو کہا کہ اللہ چاہے تو اپنی آیتیں بھلوا کر دوسری اس جگہ کر دے۔ واہ واہ، یہ تو خود اسی بات کی تمہید ہے۔ جی جی جی، اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ بے شک، حفاظت کا کیا انتظام کیا؟ اللہ فرماتا ہے قرآن ہم نے اتارا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ سبحان اللہ، سمجھ میں آئی بات؟ توریت اسی نے اتاری، مگر یہ وعدہ نہ فرمایا ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ انجیل اسی نے اتاری، زبور اسی نے اتاری، صحف آدم اسی نے اتارے، صحف ابراہیم اسی نے اتارے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ جی سبحان، کتنے صحیفے اترے، مگر کسی میں اللہ نے یہ وعدہ نہ کیا ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ واہ واہ، مگر قرآن حکیم کے بارے میں اس نے وعدہ کیا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اب حفاظت کرنے کا کیا ہے؟ سبحان اللہ، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن اترتا تو اس کی حفاظت کے لیے خود ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کرتے،
ادھر جبریل امین پڑھتے اور ادھر میرے آقا اس کو یاد کر کے فارغ رہتے. سبحان اللہ. پڑھیے بخاری شریف پہلی نہیں دوسری حدیث ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی حارث ابن ہشام رسول پاک کی خدمت میں آئے. حارث ابن ہشام کون ہے؟ ابو جہل ابن ہشام کے بھائی. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. فتح مکہ کے دن اسلام لائے اور ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے کہ اس کو کروں تو میں جنت میں پہنچ جاؤں. فرمایا زبان اقدس کو ایسے چٹکی میں لیا علیک بہذا اللہ اللہ اللہ. یعنی زبان کو کنٹرول میں رکھ. سبحان اللہ. سبحان تو اللہ. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب حارث ابن ہشام تلاوت قرآن ذکر الہی اور احکام شریعت بیان کرنے کے علاوہ اب کوئی بات بولے گا ہی نہیں. اللہ پوری اکبر. زندگی گزار دی اسی طریقے. سبحان اللہ. ایک بھائی جہنم میں سب سے بڑا جی. مجرم، ایک بھائی جنت کا کتنا بڑا سپہ سالار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حق. سبحان اللہ. ام المومنین فرماتے ہیں حارث ابن ہشام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی. کیف یاتیک الوحی، آپ کے پاس قرآن کی وحی کس طرح پر اترتی ہے؟ فرمایا دو طریقے پر. ربما یاتینی مثل صلصلۃ الجرس وهو اشده علی فیفصم عنی وقد وعیت عنه وربما يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. فرماتے ہیں سبحان اللہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی قرآنی کے اترنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جیسے گھنٹا بجایا جائے ٹھک مارو، اس کے بعد کچھ دیر تک گونج ہوتی ہے ٹک جی. ایسی آواز گھنٹے میں آواز آتی کہ اسی طرح جیسے گھنٹے کی جھنجھناہٹ جی. جی. بالکل ویسے ہی سبحان اللہ. قرآن کے نزول کی تلاوت ہوتی. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ. وحی کی سب سے مشکل قسم یہ ہے مگر اللہ نے آسان کیسا کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرماتے ہیں فَيُفْتِمُ عَنِّي، وحی کا سلسلہ منقطع ہوا اور میں پہلے ہی یاد کر چکا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وقد وعیت یفسم مضارع کا صیغہ یفسم وقد وعیت عنہ، اور میں یاد کر چکا ہوں. ختم ہو رہی ہے اور میں یاد کر چکا ہوں. سوچو یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا پڑھے لکھے آئے اور تم دیکھ لو یہ شان ہے کہ الفاظ اور اس کے اعراب اور حرکت و جزم و سکون سب کا امتیاز کرنا بڑا مشکل کام. مگر ادھر میرے آقا پر وحی اتر رہی ہے
سارے امتیازات آپ پر کھلتے چلے جائیں سبحان اللہ سبحان اور اللہ آپ اس کو یاد کر کے فارغ نہیں۔ سبحان اللہ دوسرا طریقہ یہ کہ وہ فرشتے جو وحی لاتے ہیں یعنی جبریل امین، وہ یہ قرآن صرف حضرت جبریل لاتے تھے، تو وہ آدمی کے شکل میں میرے ساتھ سامنے آتے ہیں اور مجھ سے بات کرتے ہیں، وہ مجھ سے میرے سامنے پڑھتے جاتے ہیں اور میں یاد کرتا چلا جاتا ہوں۔ سبحان اللہ یہ اور رسول پاک سے سن کر ہزاروں صحابہ نے قرآن مجید کا حفظ کیا۔ بے شک بے شک ابھی مصحف تیار نہیں، مگر قرآن کے حفاظ میرے آقا کے دور میں کئی ہزار موجود تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ میں آ رہی بات؟ بے شک یہ مگر مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کا یاد کرنا آسان کام ہے؟ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ 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 اگر قرآن کو ہم اتار دیتے دنیا کے عظیم پہاڑ پر تو تم دیکھ لیتے اللہ کہ وہ پہاڑ خوف الہی سے لرزنے لگا اور پھٹ کر ریگستان ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر ریگستان متصدعا من خشیۃ اللہ۔ کتنا وزن ہے قرآن مجید کی وحی میں، اندازہ کرو۔ قرآن میں خود اللہ فرماتا ہے کہ اگر پہاڑ پر اتر جاتا تو پہاڑ اپنی جگہ نہ رہ جاتا، پہاڑ پہاڑ ہی نہ رہ جاتا، بے شک جگہ کیا وہ ریت کی طرح اڑ جاتا۔ اللہ اکبر سمجھ گئے؟ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ میرے آقا پر پورا قرآن نازل ہوا، سبحان اللہ ناسخ بھی منسوخ بھی سارا قرآن اترا، مگر کیا میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگلی بھی باقی ہوئی؟ نہ کمر جھک گئی، نہیں واہ 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 سبحان گردن میں درد شروع ہو گیا؟ وہی آتے وقت آپ کی ایک الگ کیفیت ہوتی تھی، بے شک آپ اتنا بوجھ اس کا ہوتا وہی کا کہ جیسے ایک مزدور 1-2 کنٹل کا بورا پیٹھ پر لاد کر 10 قدم چلے تو سانس پھول جاتی، جی جی تو میرے آقا پر وہی اترتی تھی، سانس پھولنے لگتی تھی، اللہ اتنا وزن ہوتا تھا۔ مگر کیا اس کی وجہ سے آپ کو کوئی پھیپھڑے کی شکایت ہوئی؟ کیا آپ کو کوئی خون کے دوران میں شکایت ہوئی؟ بلڈ پریشر ہائی یا لو ہوا؟ کچھ نہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ سبحان اللہ جتنی وحی اترتی جا رہی ہے اتنے ہی آپ کے مراتب بھی، علم بھی، قوت بھی، سب میں اضافہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ گئے؟ اس سے سمجھ میں آیا جہاں پر پہاڑ کی قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے، بے شک میرے آقا کی قوت برداشت وہاں سے شروع سبحان اللہ سبحان اللہ ہے۔ حق بے اس شک لیے یہ قرآن اتنا باوزن، اس کو کوئی یاد کر پائے گا؟ جو یاد کرے کلیجہ پھٹ جائے، بے شک بے شک اس کے اس وحی کے بوجھ سے وہ چٹنی ہو جائے۔ بے شک جب پہاڑ ریزہ ریزہ تو
چپدی کا شوربہ، یہ آدمی کیا ہوتا ہے؟ مگر الحمدللہ میرے آقا سرور کائنات اب رحمت للعالمین ہیں، رحمتوں سے چھن کر اب یہ قرآن آ رہا ہے۔ سبحان تو اللہ۔ اس کی اب شان یہ ہے کہ رب قدیر فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک پر قرآن کو اتار کر ہم نے یاد کرنے والوں کو کے لیے بڑا آسان کر دیا۔ سبحان اللہ، ہے سبحان کوئی یاد کرنے والا؟ ہے کوئی یاد کرنے والا؟ قرآن اس طرح سے لوگوں کو دعوت دے رہا، واہ واہ واہ۔ دعوت دے رہا ہے، ہم نے آسان کر دیا۔ میرے استاد العلماء حافظ الملت والدین، سبحان اللہ، آپ بڑے جید حافظ تھے، سبحان اللہ۔ اور پتہ نہیں کتنے ہزار یا لاکھ آپ نے ختم قرآن کیے ہوں گے۔ کوئی وقت آپ اپنا ضائع نہ جانے دیتے، واہ واہ۔ پڑھتے رہتے۔ حالت یہ تھی کہ نیند آ جاتی، نیند سے سو رہے ہیں اور زبان حرکت میں ہے، سنیے کان لگا کے تو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ شان تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ فرماتے تھے کہ دنیا میں ہر کتاب کا یاد کرنا مشکل تو ہو سکتا ہے، مگر سب سے زیادہ آسان جس کتاب کا یاد کرنا ہائے ہے ہائے وہ قرآن حکیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر فرماتے مگر یہ بھی یاد رکھو کہ سب سے زیادہ جو کتاب جلدی بھولتی ہے وہ قرآن حکیم۔ جی جی، بے شک۔ اس لیے سن لو کہ جو یاد کرنے بڑھے گا جلدی یاد ہوگا، جو بے نیاز ہوگا قرآن اس سے زیادہ بے نیاز ہوگا۔ جی جی، گویا کہ ایک حدیث قدسی کا ایک معنی بتایا کہ من تقرب الیہ شبرا تقربت الیہ ذراعا ومن تقرب الیہ ذراعا تقربت الیہ باعا۔ اللہ، جو مجھ سے ایک بالش قریب میری طرف بڑھے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھوں، سبحان اللہ، اور سبحان جو اللہ، ایک ہاتھ بڑھے گا تو میں ایک باع بڑھوں۔ سبحان اللہ۔ اتنا سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ شان ہے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال قرآن مجید کا نزول اتنا مشکل سیدنا برا ابن عازب اور سیدنا زید ابن ثابت دونوں تھے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث مروی، میں دونوں کا متن قریب ایک ہے، مگر میں ترجمہ کروں گا حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے الفاظ کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ قلم دوات اور لکھنے کے اسباب لے کر آؤ۔ میں پہنچا لے کر، فرمایا لکھو آیت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ اتنے میں ایک صحابی آنکھ سے معذور سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے، سبحان اللہ۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا کیا قصور ہے کہ مجھے اتنے بڑے درجے سے گھٹایا جا رہا؟ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے وہ لوگ جو گھر میں بیٹھے رہے
اور وہ لوگ جو میدان جہاد میں گئے، دونوں مسلمان ہیں مگر برابر نہیں ہیں۔ اللہ یا رسول اللہ، بہت جہاد کا شوق ہے میرے دل میں، مگر کیا کروں، میرے پاس آنکھ نہیں، اب میں کیسے جہاد کروں؟ تلوار دوست پر نہ چل جائے، دشمن پر چل جیسے جو آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے گا، تب بھی اس کو کھڑے ہو کر پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان سمجھ گیا؟ تو اب مجھے کیوں محروم کیا جا رہا ہے؟ تو سرکار یہ نہیں فرماتے ہیں، دیکھو یہ کلام اللہ کا ہے، مجھ سے مت کہو، ڈائریکٹ اللہ سے کہو۔ جی جی، مجھ سے کیوں کہتے ہو؟ یہ میرے آقا نے جواب نہ دیا، کیونکہ صحابہ بھی جانتے تھے میرے آقا کو، تو سبحان اللہ پہلے ہی سے معلوم تھا بے شک کہ جو بات اللہ کو پہنچانی ہے خود پہنچاؤ گے تو پتہ نہیں کہیں راستے میں رہتا ہے، ہاں، اور نبی کے ذریعے سے کہو تب سبحان وہ اللہ، ضرور مانی جائے۔ بے شک بے شک، حق، سبحان اللہ۔ آتے ہیں رسول پاک نے مجھ کو اپنے قریب بٹھایا تھا، آپ کی ران کا کچھ حصہ میری ران کے اوپر تھا۔ قریب کیوں بٹھایا؟ کہ کتابت جب وحی کی کراتی تو دیکھتے رہتے، طول الباء ذرا بے کو لمبا کرو، دور المیم میم کا ذرا پیٹ کا دائرہ صحیح کرو، سبحان اللہ، یہ سب بتاتے تھے۔ سبحان اللہ، یہاں پر الف بڑھاؤ، سبحان قالو کے بعد الف بڑھاؤ، ہے سبحان مسیطر، سواد سے لکھو، پڑھو گے مسیطر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مگر سواد سے لکھو، ہاں، سبحان یہ اللہ، سب اس لیے رسول پاک بالکل قریب بٹھاتے تھے۔ سبحان اب اللہ، زید ابن ثابت کہتے ہیں کہ میری ران کا کچھ حصہ رسول پاک کی ران سے ایسے ٹچ تھا، سبحان مگر اور اتنے میں جیسے ہی کہا عبداللہ ابن مکتوم نے، میں نے محسوس کیا کہ رسول پاک کی سانس پھولنے لگی، تیزی سے سانس پھولنے لگی۔ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ حضور پر وحی اتر رہی ہے۔ اللہ کہ اتنے میں رسول پاک کی ران اقدس کا وزن میری ران پر اتنا بڑھ گیا کہ اللہ، قادت فخذی ان ترفع، قریب تھا کہ میری ران کی ہڈی چکنا چور ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمجھ گئے؟ اللہ اللہ اللہ، پھر آپ نارمل حال میں آئے، فرماتے ہیں آیت میں ایک لفظ بڑھاؤ، لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ ہے، سبحان اللہ، مگر اب ایک لفظ بڑھاؤ، غیر اولی الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب آیت یہ ہو گئی، اے مسلمانوں میں وہ لوگ جو کہ گھروں میں بیٹھے رہے، مجبوروں کے سوا، معذوروں کے سوا، واہ واہ، اور وہ لوگ جو میدان میں گئے، دونوں برابر نہیں۔ اب معذوروں کا استثناء کر دیا گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک سبحان لفظ اللہ، اتنا، کتنا وزن، ران کی ہڈی چکنا چور ہو جائے، اللہ، یہ وزن۔
اس سے آپ سمجھو کہ اتنا وزن اگر اللہ نے فرما دیا کہ نبی پاک کے طفیل میں اس کتاب کو ہم نے بہت آسان کر دیا ہے. سبحان اللہ. ہے کوئی یاد کرنے والا؟ یاد کریں. واہ واہ سبحان اللہ. رسول پاک کے زمانے میں ہزاروں حفاظ قرآن تھے. تابعین کے پیریڈ میں لاکھوں کی تعداد تھی. سبحان اللہ. اور پھر بڑھتے بڑھتے آج یہ حال ہے کہ کئی کروڑ حفاظ قرآن ہیں. بے شک بے شک بے شک. اور حفاظت کی یہ شان کہ اگر کوئی غلط پڑھ دے تو ایک بچہ بھی کھڑے ہو کر بے شک بے شک اس کو ٹوک دے. اب قرآن یاد کرنے والے کیسا یاد کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ. بوڑھے بھی یاد کر رہے ہیں, بے شک بے شک. بچے بھی یاد کر رہے ہیں, سبحان اللہ. جوان بھی یاد کر رہے ہیں, مرد بھی یاد کر رہے ہیں, عورتیں بھی یاد کر رہی ہیں. اور میرے پاس تو ایسی بھی روایت کہ یاد کرنے والے شکم مادر بھی یاد کر رہے ہیں. سبحان اللہ. حق ہے. بے شک بے شک. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ قرآن کا یاد کرنا اتنی تعداد میں فرض کفایہ ہے کہ جس سے اس کا تواتر قطعی باقی رہے. واہ واہ. تو اب یہ فرض کفایہ ادا کرایا ہے حضرت غیاث ملت نے جی جی بے شک. اپنے بچے سے. اللہ تبارک و تعالی کام لیتا ہے تو جن پر نہ کوئی چیز فرض ہے نہ واجب ہے اللہ اللہ ان سے بھی فرض ادا. جی جی جی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ میں آئی بات؟ حال یہ ہے کہ اگر کوئی مزہ ہوا حافظ قرآن تراویح پڑھ رہا ہو اور بچہ سن رہا ہو, کہیں غلطی ہو گئی تو بچہ ٹوک کے صحیح کر دے. جی جی بے شک بے شک. سمجھ میں آتی ہے بات؟ اللہ تبارک و تعالی نے یہ شان رکھی. یہ تو میں نے تھوڑے اجمال کے ساتھ حفظ قرآن کی بات کر دی, اور حفظ حدیث کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے علماء ملت اسلامیہ کے کاندھے پر رکھا. اس وجہ سے کہ حفظ حدیث کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں رسول پاک ساری حدیث مجمع عام میں نہیں سنایا کرتی. قرآن پاک میں یہ نمازوں میں تلاوت نہیں کرتے تھے. ایک آدمی دو آدمی نے سنی, چار آدمی نے سنی, بعض حدیثیں لاکھوں نے سنی, تو یہ سب ہوتا تھا. تو اس طرح حدیثوں کے یاد کرنے, اس کے صحت, سکھ اور اس کے حسن اور اس کے ضعف, سب چیز کا باقاعدہ جائزہ لینے کی ضرورت. بے شک بے شک. اور یہ کام علماء ہی کر سکتے ہیں. اس لیے ہارون رشید کے دربار میں ایک ضدی حدیث کرنے والا لایا گیا. خلیفہ ہارون رشید کے سامنے گواہیاں گزری کہ یہ شخص حدیثوں کو گڑھتا ہے. اللہ اکبر. جب ثابت ہو گیا جرم تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا جلاد کو بلاؤ اور میرے دربار میں چمڑے کا فرش بچھاؤ. جی. اس پر اس کو کھڑا کر کے میرے دربار میں قتل کیا جائے. میرے روبرو جلاد آ گیا, وہ بیچ میں کھڑا کیا گیا. تو ابھی تلوار اٹھی نہیں تھی کہ اتنے میں وہ زندیق کہتا, اے امیر المومنین, اے امیر المومنین, مجھے تو قتل کر دو گے, مگر یہ بتاؤ وہ 4000 حدیثیں کیا کرو گے جو میں نے گڑ گڑ کر
مسلمانوں میں پھیلا دی ہیں. اللہ اکبر. وحرموا فی الحلال وحللوا فیہ الحرام. میں نے ان حدیثوں میں کتنے حلال کو حرام کر دیا، کتنے حرام کو حلال. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اب مسلمانوں کے گھر گھر میں وہ حدیثیں پہنچ گئی ہیں. اب ان کو کہاں کہاں قتل کرو گے؟ تو خلیفہ ہارون رشید کو جلال آ گیا. اس نے کہا این انت یا زندیق من عبداللہ ابن مبارک ومن ابی اسحاق الاسفرانی. اے زندیق، عبداللہ ابن مبارک کو نہیں پہچانتا؟ ابو اسحاق کو نہیں پہچانتا؟ جب تک وہ ہیں تیری ایک ایک حدیث چلنے میں چال چال کر بوتے کی طرف پھینک دیں گے. جی جی واہ واہ. اس لیے اب حدیثوں کو یاد کرنے اور اس کو پھیلانے کا ذمہ علماء کے اوپر رکھا گیا. سمجھ گئے؟ بات کو میں طول دیتا، مگر ایک تو میری طبیعت خراب، وقت بہت ہو چکا، اور مجھے ابھی فوراً صبح گھر پہنچنا ہے، اور پہنچ کر کے کچھ سامان رکھنا، کچھ لینا ہے، اور مجھے تلنگانہ جانا ہے، کرناٹکا جانا ہے، کہاں کہاں. اس لیے میں آپ حضرات سے معذرت کرتے ہوئے اتنی پر اجازت لیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت کرے. یاد رکھو، آمین. یاد رکھو، سب سے زیادہ ضروری جس چیز کی حفاظت ہے وہ نہ آنکھ کی حفاظت، نہ کان کی حفاظت، نہ پیسے کی حفاظت، نہ کپڑے کی حفاظت، نہ جوتے کی حفاظت، نہ ٹوپی اور امامے کی حفاظت، اور نہ مال کے خزانے کی اور تجارتوں کی اور بزنسوں کی. یہ سب کچھ نہیں. اللہ نے بہت نعمتیں دی تمہارے اندر بھی باہر بھی. وفی انفسکم افلا تبصرون. بہت نعمتیں دی، ان کا شمار حیطہ اختیار سے باہر. فرما دیا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تمہارے حساب سے باہر. شیخ سعدی نے فرمایا سب نعمتوں کی بات کیا کرتے ہو، ایک نعمت کا حساب لگاؤ. سانس ایک نعمت ہے، اور ہر سانس ایک نعمت، دو نعمت ہے. اپنے اندر دو نعمت رکھتی ہے. ایک سانس اندر گئی باہر آئی، اندر جانا ایک نعمت، باہر نکلنا ایک نعمت. دو اندر گئی اور وہیں ٹھہر گئی تب کیا ہوگا؟ وہیں رہ گئی تو اب کیا ہوگا؟ کفن دفن کا انتظام. اور اگر باہر آئی اب اندر جانے کو تیار نہیں، تب کیا ہوگا؟ تب بھی وہی. تو ایک ایک سانس اپنے اندر دو نعمت رکھتی ہے. اندر آئے تو باہر نکلے، باہر جائے تو اندر بھی آئے. سمجھ میں آیا؟ اب ایک منٹ میں کتنی سانس لیتے ہو؟ اللہ. مان لو کہ 10 جی ہے، اس سے بھی کم کر لو. مگر ایک گھنٹے میں کتنی ہوئی؟ دن بھر میں کتنی ہوئی؟ اللہ اللہ اللہ. دن رات ملا کے کتنی ہوئی؟ ہفتے میں کتنی ہوئی؟ اللہ. مہینے میں کتنی؟ سال میں کتنی؟ آج تک جتنا زندہ رہ چکے آج تک کتنی؟ اللہ اللہ اللہ. جی بتاؤ، حساب لگا سکتے ہو؟ نہیں. کوئی کیلکولیٹر لے لو، بڑے سے بڑے فیگر لکھنے والا، جی وہ لے لو، حساب لگے گا. بالکل. یہ وہ چیز ہے
ایک نعمت کا حساب نہیں لگا سکتے. بہت نعمتیں اللہ نے دی. پانی برسایا، سبزے اگائے، کھیتیوں کو لہلہا دیا اس نے. باغات اسی کے حکم سے پھلے پھولے اور طرح طرح کے میوے اس نے نکالے. کہاں سے نکالے؟ کوئی چیز تم نے اس میں ڈالی تھی کہ یہ چیز ڈالو تاکہ نمکین والا پھل نکلے، یہ چیز ڈالو میٹھا والا نکلے، یہ کھٹا والا نکلے، یہ بکھا والا نکلے. یہ کوئی ایسی چیز ڈالی؟ اس زمین سے ہی نکل رہا. سبحان اللہ. مگر اس زمین کی پر اللہ کی کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی نعمت بے شک کہ جو بیج ڈالو اسی طرح کا پھل نکالے. سبحان اللہ. سبحان. کبھی ایسا نہ ہوا کہ بویا چنا باجرہ ہو گیا. ہائے ہائے ہائے. اللہ اللہ. ہوا کبھی؟ اللہ کی قدرت. کبھی ایسا ہوا کہ نمکوڑی لگائی آم پھلا، آم لگایا سیب پھلا؟ ہوا کبھی؟ نہیں. اس زمین نے کبھی خطا نہ کی. سبحان تو خطا ہو رہی ہے مگر زمین نے کبھی خطا نہ کی. اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ نے ہمیں مٹی سے اسی لیے پیدا کیا. سبحان کہ اللہ. ہر ذائقہ اس مٹی میں ہے، ہر خوشبو اس مٹی میں ہے. چمیلی لگاؤ تو خوشبو چمیلی کی، گلاب لگاؤ، بیلا لگاؤ، نسترن لگاؤ، چمپا لگاؤ، جو لگاؤ وہ خوشبو. بے شک. سبحان اللہ. سبحان. یا اللہ کتنی خوشبو ہیں اس کے اندر، کتنے ذائقے ہیں اس کے اندر، کتنے رنگ ہیں اس کے اندر. یہ رنگ دیکھو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہاں سے آئے؟ زمینی میں سے. تو یہ سب رنگ آئے. یہ پیلا، یہ لال، وہ ہلکا گلابی، یہ تیز گلابی، اور یہ دیکھو یہ وہ رنگ ہے جس پر آج کل ایک جھنڈا بھی بنتا ہے. ہاں یا اللہ یہ سب کیا یہ سفید طرح طرح کے رنگ. سبحان اللہ. یہ سب کہاں سے نکلے؟ مٹی میں سے. تو بے شک بے شک. ہے سبحان اللہ. کلکم من تراب. سب مٹی سے بنے ہو. اس مٹی کو اگر سمجھ لیا ہوتا شیطان نے تو فوراً سجدہ کرتا. جی جی بے شک. حق ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. ہم نے سمجھا تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اے انسانوں ذرا اپنی خمیر کو دیکھو اور ایسے اوصاف اپنے اندر پیدا کرو. ہائے ہائے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں اللہ تبارک و تعالی نے یہ سب آپ کے لیے نعمتیں دی. مگر کہیں کہا میں نے پانی برسایا بڑا احسان کیا؟ نہیں. میں نے سبزے اگائے بڑا احسان کیا؟ نہیں. میں نے چنا باجرہ اور شلجم اور بھنڈی یہ وہ سب پیدا کیا. میں نے اونٹ گائے بیل گدھا سب پیدا کیا تمہاری سواری کے لیے اور تمہارا کھیت جوتنے کے لیے. یہ پیدا کیا. میں احسان جتاتا ہوں، احسان جتاتا ہوں. کہیں کہا نہیں. مگر فرمایا ہائے ہائے. قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. اے پیارے محبوب آپ ارشاد فرما دیں تمام لوگوں سے کہ کوئی اپنے اسلام لانے کا احسان میرے اوپر نہ جتائے. اللہ. نبی پاک پر کوئی احسان نہ جتائے بلکہ اللہ احسان جتاتا ہے کہ ایمان کی ہدایت اور ایمان کی نعمت عطا کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سمجھ میں آئی بات؟ واہ واہ. اللہ نے احسان جتا دیا.
بے شک اور آنکھ دی، کان دیے، زبان دی، کچھ نہیں، احسان نہیں جتایا۔ نعمتوں کا بیان ہوا مگر احسان نہ جتایا۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اللہ سب دیکھتے جاؤ مگر اللہ نے احسان نہ جتایا۔ احسان جتایا تو ایمان پر۔ بے شک اس لیے لوگوں سمجھو، اتنی نعمتیں دی، احسان نہ جتایا، ایک نعمت دی، احسان جتایا۔ سبحان اللہ۔ یہ بتانے کے لیے سب نعمتیں اس ایک نعمت پر قربان۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ حق۔ وقت آئے تو اس کے لیے سب قربانیاں دو۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی علیہ آنے والا ہے زمانہ کہ مسلمانوں کا سب سے قیمتی مال اس کی بکریاں ہوں گی۔ نہ بینک بیلنس، نہ فیکٹریاں، نہ تجارتیں، نہ تجوریاں، یہ وہ بڑے بڑے زمین کے پلاٹ، باغات، یہ سب کچھ نہیں، کسی کام کے نہیں۔ بکریاں سب سے قیمتی مال کہ ان کو ہکا کر آدمی پہاڑ کی چوٹیوں اور جنگلات میں بھاگے گا تاکہ اپنا ایمان بچا سکے، اللہ اللہ اللہ۔ اور بکریوں کے دودھ پر اپنی زندگی بچائے اور وہاں چوٹی پر رکھ کر اپنا ایمان بچائے۔ سبحان اللہ سبحان۔ یہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سب کو ایمان کے حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین آمین۔ اور ایک آسان طریقہ جو آپ کو مولوی ابو یوسف محمد نے بتا دیا کہ اعلیٰ حضرت کا دامن مضبوطی سے پکڑو، شیطان بھاگے گا تمہارا ایمان ٹوٹنے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم